ایک ایسے وقت میں جب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان شدید سیاسی کشیدگی دیکھنے میں آئی، عمر ایوب کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی طویل عرصے یعنی تقریباً 5 ماہ تک اپوزیشن لیڈر کے بغیر چلتی رہی، جس پر جمہوری توازن پر سوال اٹھتے رہے، لیکن اب یہ آئینی خلا بالآخر پر ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ محمود خان اچکزئی اب قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بطور اپوزیشن لیڈر شریک ہوں گے، جہاں ان پر نہ صرف حکومت کی قانون سازی پر کڑی نظر رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوگی، بلکہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر مؤثر انداز میں ساتھ لے کر چلنے کا چیلنج بھی درپیش ہوگا۔ اب ان کی اس تقرری کے بعد سیاسی حلقوں میں رد عمل کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے محمود خان اچکزئی کو باتیں ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی صرف ایک آئینی عہدہ سنبھال رہے ہیں، یا وہ واقعی ایک مؤثر، متحرک اور دباؤ ڈالنے والی اپوزیشن کی قیادت کر سکیں گے، یا پھر وہ حکومت کے ساتھ کسی سمجھوتا پالیسی کے نتیجے میں فرینڈلی اپوزیشن کریں گے؟ کیونکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن نوٹیفیکیشن نواز شریف نے کرایا، جس کے لیے محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی بخاری صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم علی بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علی بخاری صاحب، یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر ہونا اچھی بات ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے برف پگھلی اور خوشائند ہے، لیکن یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، I'm sure آپ نے سنا ابھی، کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نواز شریف صاحب کے مرہون منت نہیں ہے کہ ان سے رابطہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے اپوزیشن لیڈر تقرری کے لیے اور پھر یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں یار، بڑی سمپل سی چیز ہے، 5.5 مہینے آلموسٹ ہونے کو ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ایسا کام نہیں روکا جا سکتا، کسی قانون کے تحت ایسا کام نہیں روکا جا سکتا تھا، اور جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، جیسے تیسے بھی 17 سیٹوں کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک اسپیکر بیٹھا ہوا تھا، تو اسپیکر چیمبر کو یہ زیر بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ پولیٹیکل نارمز نہیں ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 5.5 مہینے روک کے بیٹھے رہیں، جبکہ سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی جو ہے اس کے 76 سے زیادہ لوگ سائن کر کے آپ کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ اس کو بنائیں، کبھی ایک عذر، کبھی دوسرا عذر، کبھی تیسرا عذر۔ یہ پہلی بات تو یہی بڑا کوشچن مارک تھا کہ 5.5 مہینے آپ نے ہاؤس کو چلنے نہیں دیا، آپ کے الیکشن کمیشن کی تعیناتی، آپ کے بہت سے اور کام جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیڈر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں، جو آپ نے نہیں ہونے دیے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی اور میں نے ابھی سنی آپ کے پروگرام کے وساطت سے، بات یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کو عمران خان صاحب نے جیل سے میسج دے کے بھیجا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، جس پہ ساری پی ٹی آئی نے لبیک کہا۔ راجہ ناصر صاحب کو جو ہے انہوں نے سینٹ کا اپوزیشن لیڈر آف دا سینٹ اپوائنٹ کیا، ساری پارٹی نے لبیک کہا، اور خان صاحب کے مقرر کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ کسی کو اس میں دوسری رائے یا دوسری شک و شبہ یا کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے خان صاحب نے کہا، اور خان صاحب کا ہی فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کی حوالے سے۔ خان صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا سپور صاحب کو سی ایم کے پی بنایا، دین سملرلی انہوں نے جب ان ہاؤس چینج کی تو علی امین گنڈا پور صاحب خود اسمبلی میں بیٹھے، خود انہوں نے تقریر کی، خود انہوں نے ووٹ دی، خود انہوں نے مبارکباد دے کے ہینڈ اوور کر کے اقتدار سہیل آفریدی صاحب کو، اور وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا فیصلہ خالصتاً عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس کو لیڈ کریں گے، عمران خان صاحب ہی اس کو ڈیل کریں گے، جو ان کی بات ہوگی وہی حرف آخر ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میاں صاحب کی یا دوسری تو کامران مرتضیٰ صاحب بھائی ہیں ہمارے، وہی بتائیں گے کہ ان کو کیا ہے کیا نہیں۔ لازمی بات ہے وہ ایک پارٹی کے سو کالڈ لیڈر ہیں ویسے، کیونکہ نون شین سے لدا ہوگی، شین نون سے لدا ہوگی۔ میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کبوتر اڑا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ، بھائی ان کا وزیر اعظم پنجاب میں نہیں جا سکتا، وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ پنجاب میں نظر نہیں آتا۔ یہ ساری ان کی اپنی کھچڑی مچڑی ہے، ان کی چیزیں، ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ویسے علی بخاری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر کہ وزیر اعظم صاحب کا بیٹا پنجاب میں نہیں جا سکتا اور وزیر اعظم صاحب پنجاب میں نہیں جا سکتے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 2 سالوں میں کہیں آپ کو حمزہ شہباز نظر آئے ہیں اسکرین کے اندر؟ کبھی آپ کو ایون آپ کو کبھی؟ جی، کیونکہ میں پنجاب میں بیٹھا ہوا ہوں، لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کیونکہ دیکھا ہے پنجاب میں موو کرتے ہوئے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کب ہوا؟ میں نے تو ان کو کسی ٹی وی ٹاک شو پہ، کسی بھی کمیٹی کے اندر، کسی بھی بڑے اپنی پارٹی کے صدارت کے اندر، اپنی پارٹی کے حوالے سے اقتدار کے اندر ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ بھائی آپ نے دیکھا؟ اچھا، آپ اقتدار کے اندر راداریوں میں بات کر رہے ہیں، ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اچھا، اس سے علی بخاری صاحب، مجھے آپ کیونکہ لاہور میں رہتے ہیں، ابھی پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، سوائے ایک سیال کوٹ کے وزٹ کے علاوہ، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان مجھے کہیں گئے ہیں تو مجھے دکھا دیں آپ ذرا۔
اچھا علی بخاری صاحب، I will be more obliged. مجھے میری اور اصلاح ہو جائے گی اگر آپ مجھے ایک سیالکوٹ کے دورے کے علاوہ جو پہلے ننکانہ شریف گئے وہ جی ادھر جی 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 سوری بالکل. جو وہ سکھوں کی متعدد جگہ ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی اور جگہ بتا دیں. پاکستان کی ہسٹری کے بڑے سیلابوں میں ایک سیلاب پنجاب میں آیا. نہیں ظاہر ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم کور کر رہے تھے اس کو، تو ہم نے تو وہیں پہ کور کیا جہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی موجود تھی، جہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے سر، میرا ٹاپک یہ ہے نہیں میں تو جنرلی آپ نے ایک کوشچن کے اندر سے کوشچن ایڈ کیا تو میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. مجھے کوئی ویڈیو کلپس دکھا دیجیے گا یار کسی جگہ انہوں نے وزٹ کیا ہو. پنجاب کے 4 دفعہ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بھائی ہیں وہ. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اخذ یہ کر رہے ہیں اس سے کہ آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ آپس میں ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں I don't know جی. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو اندر حالات ہیں ان کے، وہ جیسے ایک ہمارے پرانے وزیر صاحب کہتے ہوتے تھے نون میں سے شین علادہ ہوگی، شین میں سے نون علادہ ہوگی. ابھی تو وہی نظر آ رہا ہے یار اگر میں آپ کو یہ اپنی ساری اچھا باتوں کا سر. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں مطلب یہ جو بات ابھی کی ہے سینیٹر کامران مرزا صاحب نے، تاثر یہ دے رہا ہے نا کہ یہ تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں جو افیکٹو رول تحریک انصاف کے لیے پلے نہیں کر پائیں گے، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوں گے. اس سے تاثر یہ جا رہا ہے. دیکھیں ایسا تاثر بالکل بھی نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بہت عرصے سے کھڑے ہیں، وہ تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے خود ان کا نام کوڈ کیا. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب تھے، ہماری پارٹی کے لیڈر تھے، ہمارے پارٹی کے رہنما بھی ہیں. انہوں نے ماریں کھائیں، ان پہ پرچے ہوئے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ان کیسز میں کہ جہاں وہ فیصلہ باد تھے ہی کیوں نہیں. معذرت. لیکن اس کے بعد جب 5.5 مہینے سے سیٹ خالی چلی آ رہی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سب کو بنائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ چلتے رہے، کولیشن میں رہے ہیں. راجہ ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے کے چلتے آ رہے ہیں. ہمارے اسی طرح حامد رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ، ان کی پارٹی بھی سنی اطاعت کونسل بھی چلتی آ رہی ہے. تو یہ ایک اپوزیشن کا الائنس ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم آئے تھے ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب وزیر اعظم سے، تو ان کے پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھی شامل پی ڈی ایم میں، لیکن پھر بھی ان کی حمایت کے کر کے آ گئی تھی، یہاں پر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو یہ پولیٹیکلی فیصلے ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی آپ کے الائنس ہوتے ہیں. آپ کو ان کو عزت بھی دینی پڑتی ہے، رسپیکٹ بھی دینی پڑتی ہے، ان کی بات سننی بھی پڑتی ہے. اب اچکزئی صاحب سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں سر بطور اپوزیشن لیڈر؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام محمود خان اچکزئی؟ لیکن یہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق انشاءاللہ کام کریں گے. وہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. ہماری اوپر جو ظلمانہ کام چل رہا ہے، جو ظالمانہ دور چل رہا ہے، جو فسطائیت کا دور چل رہا ہے، جو ہر کانسٹیٹیوشن کی شک کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالیے اس کو خلاف آواز بنیں گے. وہ پورے کا پورا ایک سٹرکچر جو ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے اس کے مطابق چلیں گے. دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ جب بھی کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے تو میں یہ کہنا فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ جو کانسٹیٹیوشن پر بیٹھے ہوئے، کانسٹیٹیوشنل سیٹس پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں نا ریحان، وہ کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہوتے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تابع ہوتے ہیں. اور جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حشر نشر کر دیا گیا پچھلے 1.5 سال کے اندر، انشاءاللہ جب بھی ہم اقتدار میں آئیں گے، جب بھی ہماری اکثریت آئے گی، ہم اس کو صحیح، اس کی اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو عوام الناس کے لیے ہوگی، پبلک اسپیسیفک نہیں ہوگی، ایک کسی خاص مکتبہ فکر یا خاص افراد کے لیے نہیں بنائی جائے گی، جو 25 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے ہوگی، اس کو انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں گے. جی نہیں، اب محمود خان اچکزئی صاحب کی رسپانسبلٹی اپوزیشن کو سڑکوں پہ لانا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا، یا پھر اپنے تعلقات جو ان کے ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی ہیں، آصف زرداری صاحب سے بھی ہوں گے، ان کو جو ہے بروئے کار لانا ہوگا. آپ کس رول میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس پی ٹی آئی کی اکثریت ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، اور جو عمران خان صاحب کا سلوگن ہے وہ اسی کو آگے لیڈ کریں گے، وہ اسی کو لے کے جائیں گے. سینئر پولیٹیشین ہے، زیرک سیاستدان ہے، ان کو ہاؤ نو ساری چیزوں کی پتہ ہے، وقت کی نزاکت بھی ان کو آتی ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ چوائس ہے. عمران خان صاحب کے پاس آپ کو پتہ ہے ان سے نہ کسی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جانے دیا جا رہا ہے، نہ ان کی بہنوں کو جانے دیا جا رہا ہے، نہ ان کی بیوی کے بچوں کو ان کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہم وکیلوں کو ملنے دیا جا رہا ہے. سو انشاءاللہ یہ کفر بھی ٹوٹے گا اور عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے اور 17 سیٹوں والے انشاءاللہ گھر بھی جائیں گے. ایسی بات نہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کوئی تحریک چلائیں گے یا مذاکرات کریں گے؟ دیکھیے یہ تو محمود خان اچکزئی صاحب ہماری پارٹی کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کے احکامات کے مطابق آگے ایک چیز لے کے جائیں گے. ایز پر مائی انفارمیشن، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، میرے اپنے آئیڈیا کے مطابق. سو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو ایک چیز کا پتہ ہے. ہمارے ساتھ وہ ہر مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جہاں ہمارے ساتھ ایز اے اپوزیشن میں موجود یا ایز اے پولیٹیکل پی ٹی آئی ورکر ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، ان سب کو ان کو پتہ ہے.
سو انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کریں گے, امید کرتے ہیں کہ یہ بڑی پازیٹیو چیز آئے گی, اور ایک اس طرح کی چیز لے کے جائیں گے کہ حکومت وقت کو بھی یہ پتا چل جائے کہ بھائی کل آپ بھی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں, کل یہ جو آپ ہاتھوں سے گرا ڈالتے رہے نا یہ آپ کو بھی دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. صدا بادشاہی تو اللہ کی ہوتی ہے, صدا حکومت تو میرے اللہ کی ہے, یہاں تو حکومتیں 2-3 سال ہی ہوتی ہیں, تو آپ تو سے زیادہ گزار چکے ہیں. دیکھیے اچکزئی صاحب کو ہماری معلومات کے مطابق اور جو تحریک انصاف نے پاس آن کی انفارمیشن کے مطابق مینڈیٹ مذاکرات کا دیا گیا ہے, لیکن ہم نے اچکزئی صاحب کو یہ کہتے بھی سنا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں ایسے نہیں ہے, عمران خان صاحب نے خالی مذاکرات کی ان کو اتھارٹی نہیں دی ہوئی. عمران خان صاحب نے ان کو, علامہ ناصر صاحب کو باقاعدہ جو ہے تحریک کی بھی اجازت دی ہوئی ہے, اور اجازت ان کو ملی ہوئی ہے. ان کو عمران خان صاحب یہ ڈائریکشنز یا انسٹرکشن آپ جو بھی کہیں, ایک چیز میسج, بلکہ زیادہ بہتر لفظ ہے کہ میسج کنوے ہوا ہے ان کو کہ جی وہ تحریک چلانا چاہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ بھی لیڈ کریں گے انشاءاللہ. جی نہیں, تحریک چلانا چاہیں مطلب ابھی اسٹریٹجی دیکھیے, یا تو تحریک چلے گی یا پھر مذاکرات ہوں گے نا, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پیرل تحریک پہ چلا رہے ہوں گے. اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. آرٹیکل 15-16 سارا ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق دیتا ہے, اور نیگوسیشن یا گفتگو کے لیے حکومت کو 2 قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے ہمیشہ. ساری دنیا میں یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ ایک ڈراپ آف بلڈ بھی اگر گرتا ہے نا, ایک چھوٹا سا مس ایپ ہوتا ہے یا بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے, کوئی ڈبیکل ہو جاتا ہے, تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ آتی ہے, اپوزیشن پہ کبھی نہیں آتی. ساری تاریخ جو ہے حکومت وقت کو پوچھتی ہے, اور وہی جواب دہ ہوتی ہے اس کو, اس کے آنے والی نسلیں بھی جواب دہ ہوتی ہیں اس کو. سو ہمیشہ دنیا میں جب بھی ایسا سینیریو بنتا ہے, ایسے حالات ہوتے ہیں, تو ہمیشہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ 2 قدم آگے جاتی ہے, جا کے گفت و شنید کرتی ہے. جبکہ یہاں پر گفت و شنید کے لیے مہینے سے ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ابھی تک تو حکومت یا وزیر اعظم یا کسی کی طرف سے کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی. تو ہاؤ کم یو سے ان کی طرف سے ایک ایونیو اوپن تو کیا گیا کہ اسپیکر چیمبر میں آ جائے, اور اسپیکر چیمبر سے آج نوٹیفیکیشن ایشو ہوا, جو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ چلیے کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے, تو چلیے اسپیکر صاحب کے آفس کو یوز کر لیں. دیکھیں ہم تو جا چکے ہیں نا اسپیکر صاحب کے آفس میں. ابھی آپ نے 4 دن پہلے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے 12-13 جو ایم این ایز ہیں ہماری پارٹی کی سینئر قیادت, وہ بھی اسپیکر صاحب سے مل کے آ چکے ہیں. اب وہاں پر کیا کریں, جا کے وہاں پر جی سوری وہ مذاکرات کے لیے اسپیکر آفس پہنچے تھے. دیکھیں جی اسپیکر آفس میں وہ اسپیکر دا کسٹوڈین آف ہاؤس نا, ویسے تو اسپیکر صاحب ہی باعث نے الحمدللہ سے, کیونکہ انہوں نے 5-5.5 مہینے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ خالی تھی, اس کو پر کیا, اور اس کا لاجک ہی کوئی نہیں سمجھ آئی, ریزن ہی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں روکا گیا ابھی تک. بٹ سم آف دا ادر, اگر پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر کو کہا تو اسپیکر صاحب بلائے نا, اسپیکر صاحب 2 قدم آگے ہیں. حکومت کی طرف سے اسپیکر ہیں, اپوزیشن کی طرف سے اسپیکر نہیں بنے ہوئے, وہ حکومت کی طرف سے بلائیں, کہیں اوکے فائن آ رہے ہیں جی, ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو بتائیں گے جی کمیٹی بنائیں, جیسے گفت و شنید کا طریقہ کار ہوتا ہے ویسے طریقہ کار کے مطابق چیزیں چلتی ہیں نا. کوئی نیا فلسفہ تو نہیں ایجاد ہو رہا کہ بھائی ہوا میں تو گفتگو نہیں ہوگی, بغیر کمیٹیز کے یا بغیر بندوں کو بٹھائے ہوئے, بغیر آپ کی مین لیڈرشپ کو بٹھائے ہوئے کون سی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. سب کے سب کمیونیکیشن تو ٹاک شوز پہ ہو رہی ہے, ساری گفتگو تو ٹاک شوز پہ ہو رہی ہے. ان کی تو اپنی صفوں میں ابھی اطاعت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 5 بیٹھ جائیں گے, ہو جائیں گے. خواجہ آصف صاحب بھی کچھ اور ہی الفاظ ہیں وہ دائی کر رہے ہیں, تارڑ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کے جو طلال صاحب ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ان کو تو اپنا نہیں پتا ابھی تک کہ بھائی کس سمت میں, 5 کی سمت میں نے آپ کو 5 بندے بتا دیے. آپ بات کرنا چاہتے ہیں حکومت سے, سب کی علادہ ہے. آپ حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا تو ایک سٹانس آ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا, کہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ جب ہمارا ابھی کانفرنس ختم ہوئی, اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا کہ گفت و شنید کرنی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا. بھائی خیر مقدم کیا تو آگے بات کرو. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ تو بھائی گفتگو ہی کرتے ہیں نا. پولیٹیکل لوگ یا وہ پیسفل ایجیٹیشن کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے بعد بندوقیں تو نہیں ہوتی. انہوں نے گفت و شنید کرنی ہے, اپنا ریکارڈ کرنا ہے, ایجیٹیشن ریکارڈ کرنی ہے, ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بتانا ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. مجھے آپ ایک چیز بتا دیں, جتنے کیسز ہیں انکلوڈنگ میرے سمیت, جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر کیسز ہیں, ان سب میں مدعی کون ہے؟ اسٹیٹ. ان میں وکیل کون ہے؟ اسٹیٹ. ان کے اندر جج جو مقرر کیے گئے 26 امینڈمنٹ کے بعد کس کے اپوائنٹڈ ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وہ مقدمات واپس لے لیں, پہلے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. مدعی بھی آپ ہیں, ملا بھی آپ ہیں, قاضی بھی آپ ہیں. یہ تو یار انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ برباد کر دیا. یہ تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میری بات یاد رکھے گی اپنے پروگرام میں, کہ یہ جو آپ ہاتھوں سے گھیرا لگا رہے ہیں, یہ کل دانتوں سے کھولنی پڑے گی. علی بخاری صاحب, I have to take a very quick short break here, sir. I have to wind it up here. علی بخاری صاحب پاکستان صاف کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود